کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، اور جس کے اختیار میں ہم سب کی جان ہے، اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے بٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے یہاں وسیع جنتیں ہیں۔ معزز حاضرین کرام، اس کرۂ ارض پر اس وقت انسانیت جس درد و کرب سے دوچار ہے نا، وہ جس تنگی تکلیف پریشانی مجبوری کا شکار ہے نا، وہ جن افکار و نظریات کے بھنور میں پھنسی ہوئی ہے نا، اس کا ایک حل آپ کے پاس ہے۔ اس وقت جس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کائنات کے الہ کتنے ہیں، اس کائنات کا ایک اللہ ہے یا ایک سے زیادہ ہے، اس کائنات میں کیا 3 خدا ہیں، کیا اس کائنات میں 33 کروڑ خدا ہیں، اور بالآخر وہ انہی غلط افکار و نظریات اور شکوک و شبہات کے پیش نظر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کوئی نہیں ہے اس کائنات کا الہ۔ اس وقت جو ماں باپ کی تذلیل کی جا رہی ہے، ماں باپ کو گلی محلوں میں روندا جا رہا ہے، کبھی ان کو اولڈ ایج ہوم چھوڑ دیا جاتا ہے، اور کبھی جن کو والدین نے پڑھایا ہوتا ہے، سکھایا ہوتا ہے، پال پوس کے بڑا کیا ہوتا ہے، کبھی پردیس میں جاتے ہیں تو والدین کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ اس کا حل آپ کے پاس تھا۔ اس وقت عورت کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مقام و مرتبہ دیا تھا، آج وہ محض بل بورڈ کی زینت بنی ہوئی ہے۔ آج اگر وہ ہوس پرست نگاہوں کا شکار بنی ہوئی ہے، آج اگر وہ معاشرے میں شمع محفل بنی ہوئی ہے، تو اس کا حل آپ لوگوں کے پاس تھا، اس کا حل آپ کے پاس تھا۔ لیکن میں نے، آپ نے نہ ان اخلاق معاملات کردار کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کو بتایا، نہ ہم نے ان کو بتایا کہ دیکھو تمہاری سب سے بڑی ڈپریشن، تمہارا سب سے بڑا غم، تمہارا روگ جو تمہاری زندگیوں کو کھائے جا رہا ہے، اس کا اسلام سلوشن پیش کرتا ہے۔ نہیں بتایا ہم نے نہیں بتایا کہ دیکھو اگر اخلاق معاملات کردار درست کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے ساتھ آخرت کی کامیابی اور کامرانیاں عطا فرما دیں گے۔ اس بیچارے کو نہیں پتا، لیکن اس کی دوا آپ کے پاس تھی۔ اس کو نہیں پتا کہ اس کائنات میں 1 ہے، 3 ہے، 33 ہیں، یا کوئی الہ ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ کو پتا تھا کہ اس کائنات میں کتنے الہ ایگزسٹ کرتے ہیں، کتنے معبودان حق ہیں اور کتنے معبودان باطلہ ہیں، یہ آپ کو پتا تھا۔ اور میں بھی آپ سے عرض کروں گا کہ ویسٹ میں اس وقت سب سے زیادہ جو دعا ہے نا، جو بکنے والی دعا ہے، وہ ڈپریشن کی دعا ہے، اور سب سے زیادہ جو ڈاکٹر وہاں پر بن رہے ہیں وہ سائیکیٹریز کے ڈاکٹر بن رہے ہیں، کیونکہ ہر بندہ ڈپریشن کا شکار ہے، ہر بندہ اینزائٹی کا شکار ہے، ہر بندہ سٹریس میں ہے، ٹینشن میں ہے، اور اس کی دعا آپ کے پاس تھی۔ اور وہ دعا کیا تھی، یہ انشاءاللہ آنے والے چند لمحات میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے کچھ عرصہ پہلے اللہ نے مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسلام کیوں قبول کیا کہ میں بھی اسی ڈپریشن، اسی انزائٹی، اسی انٹینشن کا شکار تھا۔ مجھے بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ اللہ 3 کیسے ہو سکتے ہیں، باپ بیٹے روح القدس، یہ کس طرح ممکن ہے۔ مجھے بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ مسیح علیہ السلام خدا کا اگر بیٹا ہے تو پھر خدا کس کا بیٹا ہے۔
مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ مسیح علیہ السلام اگر خدا کا بیٹا ہے تو پھر وہ خدا بھی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو اصول ہے کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ڈاکٹریٹ کر نہ لے، اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ مسیح علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے اس لیے وہ خدا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کائنات کے خالق مالک رازق نے آدم کو پیدا کیا، ان سے لغزش ہوئی اور ان کی لغزش کے پیش نظر مسیح علیہ السلام کو صلیب پر لٹکا دیا، چڑھا دیا، سولی پہ لگا دیا۔ ہمیں نہیں سمجھ آتی تھی، اور کیا ہوتا تھا کہ ہم ڈپریشن میں چلے جاتے تھے، انزائٹی کا شکار ہو جاتے تھے، ٹینشن میں آ جاتے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور یہاں پہ ایک وارث مسیح نہیں ہے۔ اس معاشرے میں ایک وارث مسیح جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، بلکہ آپ کے یہاں 1 کروڑ وارث مسیح تھے جو ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ 1 لاکھ غیر مسلم ہیں کہ جو اس انزائٹی کا شکار ہیں، اس ٹینشن کے شکار ہیں کہ کیا 1 ہے، 3 ہے، مسیح خدا کا بیٹا ہے، یا وہ 3 میں سے 1 ہے، یا 33 کروڑ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہے وہ شریک جن کو ٹھہرایا جاتا ہے، کیا وہ بھی 3 کروڑ الہوں میں سے الہ ہیں؟ وہ اس قدر ڈپریشن میں ہے، لیکن اسلام نے پھر اس کا سلوشن پیش کیا۔ اسلام نے کہا کہ دیکھو، تم ان شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کہ اللہ 1 میں سے 3 میں سے 1 ہے، کیا اللہ بیٹا بھی ہو سکتا ہے، وہ باپ بھی ہو سکتا ہے؟ کیا خدا 33 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں؟ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی الہ نہ ہو؟ تو اسلام نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ترستی بلکتی سسکتی ہوئی انسانیت کے پاس جب بھیجے گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یار یہ اتنے لوگوں کے لیے تو میں ویسے ہی بول سکتا ہوں، یہ آواز بھی ٹھیک نہیں ہے، پرابلم کر رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ چل رہا ہے، اس کو تھوڑا سا نیچے کر دیجیے پلیز، معذرت چاہتا ہوں، آپ کو تکلیف دے رہا ہوں میں۔ نہیں کوئی جیسے اللہ چاہتے ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ویسے اتنے لوگوں کے لیے ایک جوان آدمی کو تو سپیکر کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں اور میرے جیسے لاکھوں لوگ اس ڈپریشن کا شکار تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلکتی ہوئی سسکتی ہوئی انسانیت کے پاس بھیجا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ وہ لوگوں جو کامیابی اور کامرانی کو تلاش کر رہے ہو، وہ جس نے ویسٹ کو اپنا معیار حق بنا لیا ہے، جس نے مال و دولت کو جمع کرنا اپنے لیے جو ہے وہ کامیابی اور کامرانی کا زینہ سمجھ لیا ہے، جس نے طاقت، قوت، آل اولاد، مال اور اسباب کو سمجھ لیا ہے کہ یہ کامرانی اور کامرانی کی ضمانت دیتے ہیں، تو فرمایا کہ دیکھو قارون، فرعون، نمرود، شاداد، یہ ان تمام معیارے جن کو تم معیار حق سمجھتے ہو، یہ ان تمام معیار حق سے کہیں زیادہ پہنچ چکے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اور کامیابی اور کامرانی یہ نہیں ہے کہ مال و دولت، آل و اولاد کو جمع کر لو اور اکٹھا کر لو، بلکہ کامیابی اور کامرانی یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق مالک رازق جس نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو پیدا کیا اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس بات کا اقرار اور اعتراف کر لو کہ وہ اللہ وحدہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اور بالآخر ہم کو اسی کے حضور پیش ہونا ہے۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ انسانیت کو مخاطب کر کے کہا کہ یا ایھا الناس، وہ تم کہاں بٹکے جا رہے ہو، کس ذلت اور رسوائی کی پستیوں میں گرے جا رہے ہو، اور تمہارا دماغ یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی الہ نہیں ہے، اور تم سب بگ بینگ کی پیداوار ہو۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ مسیح علیہ السلام اگر خدا ہیں تو وہ خدا کا بیٹا بھی ہے، اور اسی نے تخلیق کیا، اور اسی کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، اور اسی کے کپڑے اتار کے اس کا کرہ ڈال دیا گیا۔ کیا کبھی کوئی اتنا کمزور خدا بھی ہو سکتا ہے؟ افلا تدبرون، افلا تعقلون، اوہ تم عقل کے ساتھ کیوں نہیں کام لیتے؟ غور تو کرو، کیا یہ بھی ممکن نہیں ہے
کہ اس کائنات کو بغیر کسی الہ نے جو ہے وہ یہ خود ہی بگ بینگ ہوا ہو، ایک دھماکہ ہوا ہو، اور ہم سارے اپنی اپنی جگہ پہ حسن و جمال کے ساتھ، شکل و صورت کے ساتھ، دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ، بینائی کے ساتھ، بصارت کے ساتھ، گویائی کے ساتھ اپنے اپنے مارز وجود میں آگے، کیا یہ ممکن ہے؟ افلا تدبرون، غور کیوں نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، وہ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ ایسا ممکن ہے؟ اور پھر تم کہتے ہو کہ مسیح خدا ہے، اور مسیح علیہ السلام کے ساتھ جو یہودیوں نے، رومیوں نے جو کیا، کیا ایسا بھی کوئی خدا ہو سکتا ہے؟ پھر تم کہتے ہو کہ 33 کروڑ خدا، جس میں چوہا بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ معبود سمجھتے ہو، تم کتے کو بھی معبود سمجھتے ہو، تم بندر کو بھی معبود سمجھتے ہو، تم ہاتھی، گھوڑے، چیتے کو بھی معبود سمجھتے ہو۔ کبھی کسی کے 33 کروڑ خدا بھی ہوئے ہیں؟ وہ تو ایک کو راضی کرنے سے انسان قاصر ہے، وہ 33 کروڑ اپنے خداؤں کو کیسے راضی کرے گا؟ اپنی عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تو قرآن، اسلام اور مسلمان کو یہ بتایا گیا کہ بیٹا تیرے پاس وہ انسانیت کی بیماری کا علاج ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکتی ہوئی، سسکتی ہوئی، تڑپتی ہوئی انسانیت کو بتایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، وہ فلاح پا جاؤ گے۔ اور اللہ کرے کہ ہمارے مسلمان فلاح کا معنی اور مفہوم سمجھ جائیں کہ فلاح ہوتی کیا ہے۔ گوگل پہ جائیے اور اسے پوچھئے کہ موسٹلی فریکوینٹلی آسکڈ کوسچن، سب سے زیادہ تسلسل کے ساتھ پوچھے جانے والا سوال یہ ہے کہ what is the success، کامیابی کیا ہے؟ سب سے زیادہ، سب سے تسلسل کے ساتھ پوچھے جانے والا سوال اس دنیا کا یہ ہے کہ کامیابی کیا ہے؟ اور میرے اور آپ کے ممبر و محراب سے دن میں 5 وقت یہ ندا صدا بلند کی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور اس فلاح کی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق ایک اللہ ہے، وہی حاجت روا بھی ہے، وہی مشکل کشا بھی ہے، وہی بگڑیاں بنانے والا بھی ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مزارات یہ ہمارے تحفظ کا سامان کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پانی کے ریلوں کو حکم دیا کہ ان سب کو بہا کے ان کو دکھا دو، ثابت کر دو کہ یہ تمہیں بچانے والے نہیں ہیں، بچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جن کو تم سمجھتے ہو کہ بچانے والے ہیں، تمہیں بیماریوں سے نجات دلانے والے ہیں، تمہاری بگڑیاں بنانے والے ہیں، وہ کائنات کے لوگوں جان لو کہ اللہ وحدہ و یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے۔ اس بیماری جس میں انسان مبتلا تھا، وہ بیماری کہ جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہے، وہ بیماری کہ جس کی وجہ سے وہ خودکشیاں کر رہا ہے، وہ بیماری کہ جس کی وجہ سے وہ شراب نوشی کر رہا ہے کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ واٹ از دی کانسیپٹ اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ انزائٹی کا شکار ہو رہا ہے، تذبذب کا شکار ہو رہا ہے، وہ حیا بدکاری کا جو ہے وہ حیا کا جنازہ نکالتے ہوئے بدکاری کی روش پہ چل پڑتا ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی جزا سزا نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اور اس کی دوا مسلمان کے پاس تھی، لیکن مسلمان بھی آخر بخیل ہی ثابت ہوا۔ آپ نے تو بتانا تھا غیر مسلموں کو جا کے کہ بیٹا تیری بیماری کا علاج وہ توحید ہے، اللہ کی عرفان، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ وہ پڑھ تو صحیح کہ اس کائنات کو خلق کرنے والا کیا کوئی باندر ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی شیر ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی چیتا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی سانپ ہو سکتا ہے کہ جس کو تو الہ سمجھ رہا ہے؟ وہ تو خود مخلوق ہے۔ اور کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کھانا نہیں ملتا تو وہ تڑپتا ہے، کھانا نہیں ملتا تو وہ تڑپتا ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ایک دن بیمار ہو جاتا ہے، وہ دھاڑنے والا جس کی جنگل میں پوری ایک خیبت ہوتی ہے، ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ وہ تڑپتا تڑپتا مر جاتا ہے؟ کیا وہ الہ ہو سکتا ہے؟ تم شرم کرو کہ کائنات کے خالق، مالک، رازق کے ساتھ کن لوگوں کو تشبیہ دیتے ہو۔ یہ تو میرے دوست بھائیو بزرگوں آپ کو پتا تھا، ہمیں تو نہیں پتا تھا۔
میں تو ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا کہ جہاں جب میں پیدا ہوا میری ماں نے میرا نام وارث مسیح رکھا، میرے ماتھے کے اوپر صلیب کا نشان بنایا، اور نشان بنا کے اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا وارث مسیح ہے، اور کہا کہ میں تجھے 3 خداؤں کے ساتھ برکت دیتی ہوں، باپ، بیٹے، روح القدس کے ساتھ جو ہے وہ مجھے مسح کیا گیا۔ میں تو اس گھرانے سے نکل کے آیا ہوں، یہ تو آپ نے بتانا تھا اس ممبر و محراب پہ کھڑے ہو کے کہ what does it mean about اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے توحید اور اس کی وحدانیت، اس کی یکتائی کیا ہے۔ یہ تو آپ لوگوں نے ہمارے گھروں میں آ کے بتانا تھا کہ بیٹا تم جو لوگ کر رہے ہو یہ کفر ہے، جو تم لوگ کر رہے ہو یہ شرک ہے، اور تباہی اور بربادی ہے، دوزخ کی آگ کو دعوت دے رہے ہو، جنتوں سے محروم ہو رہے ہو۔ میرے دوستو، بھائی بزرگوں، یہ تو آپ نے بتانا تھا۔ اس کائنات کا نظام جب کہیں نیکی کا تصور ہوتا ہے تو اس کے پیچھے توحید کار فرما ہوتی ہے۔ کیا کبھی کسی بندر کو راضی کرنے کے لیے بھی کسی کو کھانا کھلائے گا؟ کیا کسی کتے کو راضی کرنے کے لیے وہ کھانا کھلائے گا؟ وہ کسی کو راضی کرنے کے لیے کھانا نہیں کھلائے گا۔ ہاں، اگر اس کے پیش نظر یہ تصور ہوا کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اس کے سامنے میں نے جب پیش ہونا ہے تو میرے اعمال کو دیکھا جائے گا، لہٰذا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر تقوی اختیار کرے گا۔ وہ خوشنودی، آج اگر غربت ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا تو یقین ہے کہ اگر میں پیسے جمع کروں گا تو میرا بڑھاپا محفوظ ہو جائے گا اور میں اپنی دوائی دارو کر سکتا ہوں، میں اپنا مکان، کوٹھی، بنگلہ بنا سکتا ہوں۔ لیکن اگر اس کو اس بات کا یقین ہوتا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو وہ کبھی بھی اپنے مال کو سینت کے نہیں رکھتا، بلکہ غربا کے اوپر لٹا دیتا، کھپا دیتا، لگا دیتا۔ کیا کہا تھا اقبال نے کہ میرے راستے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید، اور کس کو پتا تھا؟ یہ مسلمانوں کو پتا تھا۔ آج اگر ویسٹ میں بدکاری ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ there is no God، اللہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، وہاں کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا آپ جس کے ساتھ جو چاہیں۔ اب تو وہ اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ، اپنی ماؤں کے ساتھ بدکاری کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ جس بہن، بیٹی، ماں کا مقام مجھے اور آپ کو بتا تھا اور ہم نے پڑھنا تھا، پڑھانا تھا اور آگے پہنچانا تھا، ہم نے تو نہیں پہنچایا۔ اس لیے آج ویسٹ میں تباہی اور بربادی ان کے دہانے پہ آ کے کھڑی ہے۔ کیا مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ آج وہ خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ our life is purposeless، ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اور جب زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے تو پھر جی کے کیا کرنا ہے؟ دھوپ بھی آتی ہے، سردی بھی آتی ہے، گرمی بھی آتی ہے، طوفان اور ان کے تھپیڑے بھی آتے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ دفع کریں، بس مر جاتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی کوئی حساب کتاب اور جزا اور سزا کا ان کے ہاں کوئی تصور نہیں ہے۔ اس لیے تو یہ کس کا قصور ہے؟ میں نے اور آپ نے ان کو بتانا تھا نا کہ what is the purpose of our life۔ میں نے اور آپ نے اس کو بتانا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا تجھ کو اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اوے چلیا، تیری تے تخلیق دا مقصد یہ ہے کہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی اطاعت اور اتباع کر دے ہوئے، انہوں راضی کر دے ہوئے، اور دیاں جنتہ تک رسائی حاصل کر لوے۔ لیکن ہم نے تو اس کو بتایا ہی نہیں، تو کس کا قصور ہوا؟ اس کا۔ میں نے اس کو بتانا تھا، اوے چلیے، اوے بیٹی، تجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق میں سے وہ بہترین مخلوق بنایا ہے کہ جو بیٹی ہے تو رحمت بنا کر بھیجی گئی ہے، بیوی ہے تو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنا دی گئی ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت رکھ دی گئی ہے۔ آج اگر ویسٹ میں اور غیر مسلموں اگر ماں، بہن، بیٹی، بیوی کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے تو ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں، ہم نے تو ان تک بات پہنچائی نہیں، جبکہ یہ میں نے اور آپ نے ان تک بات پہنچانی تھی۔ اور اگر آج وہاں پر عورت کی تذلیل کی جا رہی ہے تو ذرا رات کو لحاف میں منہ دے کے سوچئے گا کہ اگر آج وہ شرک کر رہے ہیں، اگر آج وہ کفر میں مبتلا ہیں، اگر وہ آج زناکاری اور بدکاری کر رہے ہیں،
تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے ان تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں پہنچایا، اور جن تک پیغام پہنچایا وہ شرابی رات کو تہجد گزار بن گئے. جن لوگوں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن کا پیغام پہنچا وہ بدکاری سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے بن گئے. اس کتاب اللہ کو جنہوں نے پڑھا محض غلطیاں نکالنے کے لیے وہ ڈاکٹر کیرے ملر سے عبد الواحد بن گئے. میرے دوستو بھائی بزرگوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے پیغام پہنچانے میں کمی کوتاہی کی ہو؟ کہیں ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ ہم نے اپنے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو فریضہ تھا اس فریضے کو ادا کرنے میں ہم نے شدید طرح کی کوتاہی برتی ہو؟ لیکن کوئی بات نہیں، آج تک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں. ہوا تھا ایسے، ہوا تھا کہ جب میں نے اسلام قبول کرنا تھا، اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں عیسائیت کا مطالعہ کیا لیکن تسلی نہیں ہوئی. پھر میں نے ہندو مت کا مطالعہ کیا، تسلی، سکھ مت کا مطالعہ، بدھا کا مطالعہ اور دیگر ازم کا مطالعہ کیا، تسلی نہیں ہوئی. لیکن اس قرآن کا پیغام مجھ تک کسی نے نہیں پہنچایا، کسی نے نہیں بتایا، کسی نے نہیں سکھایا، کسی نے نہیں سمجھایا کہ where you want to go، کہاں جانا چاہتے ہو، کس چیز کو تلاش کر رہے ہو. وہ جاننا چاہتے ہو کہ اس کائنات کا خالق مالک رازق کون ہے، اور تم جاننا چاہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق معاملات کردار کیا ہے، تم جاننا چاہتے ہو کہ بلکتی اور سسکتی ہوئی انسانیت کی بیماری کا علاج کیا ہے، تم جاننا چاہتے ہو کہ اس مظلوم عورت کو انصاف کہاں سے ملے گا، تم جاننا چاہتے ہو کہ ذلیل و رسوا کیے جانے والے والدین کو عزت مقام و مرتبہ کون دیتا ہے، تم جاننا چاہتے ہو کہ بیوی کے حقوق کون دیتا ہے، تم جاننا چاہتے ہو کہ بیوی بچے مردوں کے حقوق، ان کا احترام، ان کا عزت مقام و مرتبہ کون بتاتا ہے، یہ قرآن بتاتا ہے. where you want to go، کہاں جانا چاہتے ہو. تم جاننا چاہتے ہو کہ جنت میں کیسے جایا جاتا ہے، تم جاننا چاہتے ہو کہ دوزخ سے کیسے بچا جاتا ہے، تم جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کی خوشنودی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، تم جاننا چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا منطقی انجام کیا ہوگا، یہ قرآن بتاتا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہ قرآن بتاتا ہے کہ قل ھو اللہ احد، یہ قرآن بتاتا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ قرآن بتاتا ہے کہ عورت کا مقام و مرتبہ کیا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ والدین کا مقام و مرتبہ کیا ہے، فلا تقل لہما اف، یہ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوزخ، بڑکتی ہوئی دوزخ سے کیسے بچا جا سکتا ہے. فَزُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اس نے بتایا کہ اللہ کی جنتوں میں کون جائیں گے، اس کی دوزخ سے کون بچیں گے. اس نے بتایا کہ لا تہنوا ولا تحزنوا، اوے پریشان نہیں ہو، گھبراؤ نہیں، انتم العالون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی فتح مند رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے اس کلام کے اوپر، اللہ کی توحید کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر ذرا دل و جان سے عمل تو کر کے دیکھو. یہ کس نے بتانا تھا؟ میں نے اور آپ نے. اور جب عیسائیت کو پڑھا، ہندو مت، یہودیت کو پڑھا، بدھائزم کو پڑھا اور راحت جاں اور سکون قلب میسر نہیں آیا، تو پھر سوچا کہ چلے مسلمانوں کے دین کو بھی پڑھ لیتے ہیں. انزائٹی تو نہیں جا رہی، ڈپریشن تو بڑھتا جا رہا ہے کہ اس کائنات کا الہ ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو 3 ہے، اگر ہے تو 1 ہے، یا پھر 33 کروڑ ہے، کتنے ہوں گے، کیسے پتہ چلے گا؟ تو بالآخر جب قرآن مجید کو پڑھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے تمام سوالات کے جوابات 2 اور 2 4 کی طرح عطا فرما دیے. 22 کروڑ مسلمانوں کی آبادی میں اگر کوئی غیر مسلم ہندو مت، سکھ مت، بدھائزم کو پڑھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے. اگر وہ چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع تو ہم نہیں چاہتے. اگر وہ چاہتا ہے قرآن کو سمجھنا، ہم نہیں چاہتے. اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کائنات کا خالق مالک رازق وہ وحدہ و یکتا، اس کے اوپر ایمان لے، ہم نہیں چاہتے. آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم دعوت نہیں دے رہے. دعوت نہیں دے رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے.
اسلام کو پڑھا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کی قدر و منزلت نہیں ہے. اسلام کی اگر قدر و منزلت نہیں ہے تو تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ نہیں ہے تو اللہ کی معرفت اور اس کا عرفان نہیں ہے. اگر اس کا معرفت اور اس کی عرفان نہیں ہے تو پھر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمارے کلیجے محروم ہیں ابھی تک. پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں شروع سے شروع کرنا پڑے گا. پھر ہمیں آج سے شروع کرنا پڑے گا. دیر از نو پرابلم. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آج سے شروع کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اوے پلٹ آؤ, اوے لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف, اور پھر لوٹو تو لوٹنا ایسے جیسے لوٹنے کا حق ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اوے توبہ کر لو, صلح کر لو, اللہ مان جاتا ہے. پھر کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے اور آپ کے لیے پیغام, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. ہائے میرے اللہ, کبھی رات کی تنہائی میں نا اس آیت کو پڑھیے گا ضرور, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے نا, وہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب, میرے رسول, میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے. ہائے اللہ, میرے کون سے بندے؟ وہ جو زناکار ہیں, جو بدکار ہیں, جو سیاکار ہیں, جن کی راتیں بے حیائی اور بدکاری میں گزرتی ہیں. وہ بندے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی زندگیوں میں بلا بیٹھے ہوئے ہیں. میرے وہ بندے کہ جن کے اوپر فجر کی نماز بھی گراں گزرتی ہے. اور میرے وہ بندے کہ جن کے اوپر رمضان کے روزے رکھنا بھی مشکل ہو جاتے ہیں اور عذر تراشتے ہیں کہ جی گرمی بڑی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اور میرے ان بندوں سے میرے رسول فرما دیجئے کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے, اللہ کو نظر انداز کیا ہے, وَمَا قَدَرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ, جنہوں نے اپنے رب کو اس طرح پہچاننا ہی نہیں, ماننا ہی نہیں, اس کی قدر ہی نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا. میرے ان بندوں سے کہیے کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. وہ ان سے کہو کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. وہ پلٹ آؤ, وہ لوٹ آؤ. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن محبت سے نکلو گے تو ذلت اور رسوائی تو مل سکتی ہے, کہیں عزت اور کامیابی اور کامرانی نہیں مل سکتی. اور تم نے کامیابی اور کامرانی جس کا نام رکھا ہوا ہے, دراصل وہ کامیابی اور کامرانی نہیں ہے, وہ جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. جس کو اقبال نے کہا کہ نظر کو ہیرا کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, وہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. اور تم نے سمجھ لیا کہ وہ کامیابی اور کامرانی اللہ اور اس کے رسول کے دامن سے نکل کے تمہیں میسر آ جائے گی. دراصل جس کو تم نے کامیابی سمجھا ہے وہ کامیابی تو ہے ہی نہیں. کامیابی تو نام ہے وہ حب رسول کا, کامیابی تو نام ہے تقوی الہ کا, کامیابی تو نام ہے اچھے اخلاق, معاملات اور کردار کا, کامیابی تو نام ہے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا, کامیابی تو نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا. اوے جس کو تم نے کامیابی اور کامرانی سمجھا ہے, دراصل وہ کامیابی اور کامرانی نہیں بلکہ ذلت اور رسوائی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کوئی بات نہیں ہے, 20 سال گزر گئے, 30 سال گزر گئے, 40 50 60 80 سال بھی اگر اللہ کی نافرمانی میں گزر گئے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون. اور تم میں سے بہترین گنہگار وہ ہے کہ جو اللہ کے حضور توبہ کرنے والا ہے. کہاں سے ایسا مذہب لے کے آئیں گے, کہاں سے ایسا دین لے کے آئیں گے کہ جو بدکاروں کو بھی کیٹاگرائز کر رہا ہے کہ بہترین وہ گنہگار ہے کہ جو توبہ کرنے والا ہے. اور پھر فرمایا کہ گناہ تو ہو جاتے ہیں, اللہ نے تمہیں
بائی فالٹ ڈیزائن ہی ایسے کیا ہے کہ غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی تخلیق کا حسن ہے, اور انسانیت کا حسن یہ ہے کہ جب غلطی ہوئی تو توبہ کر لو, سوری کر لو اللہ سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی, I was wrong, you are right, I am sorry. اللہ سبحانہ, معاف فرما دیجیے اللہ. اور میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں شامل فرما کے اس کا اجر بڑھا چڑھا دیا جاتا ہے. وہ کہاں سے لے کے آؤ گے یار ایسا دین؟ یہی تو روتا ہوں میں کہ ہمارے مذہب میں پہلے بتایا جاتا تھا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام خدا کا بیٹا ہے, پھر کہا جاتا کہ نہیں وہی خدا ہے, پھر کہا جاتا کہ جو ہے وہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خدا تھے, ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ دیا, پھر بتایا جاتا کہ ان کے کپڑے اتار دیے گئے, ان کے منہ پہ تماچے مارے گئے, ان کے اوپر جو ہے وہ بچھڑے چلائے, جو ہے وہ برچے ان کے جسم پہ جو ہے وہ مارے گئے, پھر کہا جاتا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ میں بھی جو ہے وہ بنایا کرتے تھے. ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے تھے کہ یہ ہمارا الہ ہے کہ جو ایک آدم کی لغزش کے اوپر مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو صلیب کے اوپر چڑھا رہا ہے, اور اپنے دین کو ذرا دیکھیے کہ وہ کہتا ہے کہ قتل ہو گیا, زنا ہو گیا, شراب پی لی, زناہ کاری کر لی, اللہ کے احکامات توڑ لیے, رسول کی نافرمانی کر لی, توبہ کر لو, تمہارے یہی گناہ جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکیاں بنا کے تمہارے اجر کے اکاؤنٹ میں داخل فرما دیں گے. کہاں سے لائیں گے ایسا دین بھائی؟ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ اور اسی دین کی خاطر میں نے ایک بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا اسلام تو قبول کر لیا تم نے, گھر میں سب سے چھوٹی تھی تو والدین کی یاد نہیں آتی؟ کہتی بہت یاد آتی ہے. سب سے چھوٹی ہونے کا مطلب ہے کہ سب سے لاڈلی تھی. تو کہا کہ عبدالوارث بھائی بہت یاد آتی ہے. تو میں نے کہا کہ پھر کبھی خیال آیا واپس جانے کا؟ کہا کہ ایسے میرے اللہ کے اوپر ایسی 100 فیملیاں قربان کر دوں میں. ان سے پوچھے کہ دین کیا ہوتا ہے, کہ جس نے مجھے کہا کہ عبدالوارث بھائی جب اذان ہوتی ہے اسلام قبول کر لیا. اور میں نے کہا بیٹا اپنے گھر میں ہی ٹھہری رہی, ابھی نکلی نہیں. تو تھوڑے دنوں بعد کہتی کہ بس عبدالوارث بھائی اب اسلام قبول کر لیا, اللہ اور اس کے رسول کو مان لیا ہے, اس کو جان لیا ہے, اب نہیں. اب اذان ہوتی ہے تو دل کڑتا ہے کہ یہ وقت تو مجھے میرے اللہ کو سجدہ کرنے کا تھا, اور یہ وقت تو اللہ کے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منانے کا تھا, یہ تو رسول کے اوپر درود پڑھنے کا تھا, یہ تو اس کو سجدے اور رکوع کرنے کا تھا, اور میں گھر میں بغیر جو ہے وہ دوپٹے کے مجھے مجبوراً پھرنا پڑتا ہے, کیونکہ میں جب اذان ہوتی ہے دوپٹہ لیتی ہوں تو کہتے ہیں کہ تو کی مسلمانہ کی طرح اذان دے وقت سر تے دوپٹہ لے لینی ہے. کہا کہ عبدالوارث بھائی اب نہیں. اور آ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ عبدالوارث بھائی, میں نے کہا کہ بیٹا مجھے کوئی نصیحت کرو. کہتی کہ عبدالوارث بھائی یہی نصیحت ہے, یہ تمام مسلمانوں کے لیے, ان کو میرا پیغام پہنچائیے گا کہ اسلام کے لیے, اللہ کے لیے, توحید کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے, اس قرآن کے لیے, ایمان کے لیے, اپنے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار گلی محلے سہیلیاں سکھیاں سب کچھ چھوڑ کے نہیں, ان کو دشمن بنا کے آئی ہوں. اور اب جب میں مروں گی نا تو میرے مرنے کے بعد وہ میرے جنازے کو کندھا دینے کے لیے بھی نہیں آئیں گے. بس ان سے کہیے گا کہ ہم اس اسلام کے لیے اتنی جو قربانیاں دیتے ہیں نا, اس اسلام کو جس کو آپ کو مفت میں مل گیا ہے نا, اس کی قدر کرنی سیکھ لیں, اس سے پہلے کہ اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں سے کھینچ کے چھین لیں آپ سے. گوجرا کی ایک بیٹی پروفیسر ہے, اسلام قبول کیا, اسلام قبول کرنے کے بعد وہ گھر میں ہی تھی اپنے. تو میں نے کہا کہ بیٹا روزوں میں کیا کرتی ہو؟ نہیں پتا گھر والوں کو بھی, ابھی خیر پتہ چل گیا لیکن اس وقت نہیں پتا تھا. تو میں نے کہا کہ بیٹا روزوں میں, کہتی کہ عبدالوارث بھائی صبح میں کالج جانے کا بہانہ کر لیتی ہوں, 8 پہرہ روزہ رکھتی ہوں, سحری نہیں, کیونکہ سحری کے وقت اٹھوں گی تو شک پڑ جائے گا, 8 پہرہ روزہ رکھ لیتی ہوں. اور عبدالوارث بھائی 8 پہرہ روزہ رکھ کے گھر والوں سے کہتی ہوں کہ مجھے جلدی ہے, میں کالج کی کینٹین سے افطار کر لوں گی, اور دوپہر کو جب میں آتی ہوں تو پھر میں دوپہر میں ان سے کہتی ہوں کہ میں کنٹین سے کچھ کھا کے آئی ہوں,
اور شام مغرب کے وقت ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہوتا، اس وقت پانی پی لیتی ہوں، عشاء کے بعد ہمارے گھر میں کھانا لگتا ہے، اس وقت افطاری کرتی ہوں۔ جن کو ایمان کی لذت، ایمان کی قدر، جن کو ایمان کی اہمیت حاصل ہوتی ہے، ان کے لیے ان کے پھر شب و روز ایسے گزرتے ہیں، ان کے شب و روز ایسے گزرتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیٹے کی مجھے کال آئی کہ عبد الوارث بھائی، ایک نیو مسلم بیٹی جس کا آپ علاج کروا رہے تھے، اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کے کفن دفن کا کوئی انتظام کرو۔ میں شہر سے باہر تھا، 3 علماء کرام کو بھیجا، اور جب اس کے گھر سے 4 پائی اٹھانے لگے نا، تو چوتھا بندہ نہیں تھا اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے۔ لیکن توحید پہ، ایمان پہ، اسلام پہ، قرآن پہ ڈٹی رہی۔ دوست بتاتے ہیں کہ ہم نے ان کے گھر والوں سے کہا کہ کوئی 4 پائی اٹھا کے گاڑی میں رکھوا دو۔ اس نے کہا کہ ایسی عورت کی 4 پائی کو ہم ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے جس نے ساری زندگی ہمارے ساتھ تسلیت اور توحید کی جنگ لڑی ہے۔ ہم کہتے تھے تسلیس ہے، وہ کہتی تھی توحید ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ جب تم مرو گی نا تو تمہارا جنازہ بھی نہیں اٹھانے والا کوئی ہوگا۔ اور آج ہم ماؤں کی، مسلمان ماؤں کی کوکھ سے جنم لینے والے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے بیگانے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ عبد الوارث بھائی وہ اسلام کیوں قبول کیا؟ آپ کو تو پوچھنا چاہیے تھا کہ اسلام تو اتنا اچھا دین ہے، اتنی دیر سے کیوں قبول کیا؟ نالائق! آپ کو تو کہنا چاہیے تھا کہ توحید اتنی واضح، مبہم، براہین والی ایک عقیدہ، ایک نظریہ، یہ اتنی دیر سے کیوں سمجھ آیا؟ اخلاق، معاملات، کردار، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی اتنی دیر سے کیوں قبول کی؟ لیکن افسوس کہ ہم تو خود اس دین سے، لیکن کوئی بات نہیں میرے دوست بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور میرے بندے کہاں جا رہا ہے؟ وہ لوٹا واپس، وہ کچھ نہیں ملے گا اپنے رب رحیم، رب کریم کو چھوڑ کے، ذلت اور رسوائیوں میں اس کی دلدل میں دھس جائے گا، لیکن کہیں امن اور سلامتی نہیں ملے گی۔ اور امن اور سلامتی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کامیابی اور کامرانی کی بات کرتا ہے، تجھے اللہ فکر معاش میں غرق کر دے گا۔ اور آج ہم دیکھیں کہ در در پہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اور جو ہے وہ روٹی پوری نہیں ہو رہی، بچوں کے علاج اور معالجے جو ہے وہ ہم سے جو ہے وہ پورے نہیں ہو رہے، کپڑا اور لتا پورا نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا میرے دوستوں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ واپس آ جاؤ۔ تم سمجھتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اس کے دامن سے نکل کے کامیابی اور کامرانی اللہ فکر معاش میں غرق کر دے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈپریشن اور انزائٹی میں مبتلا کر دے گا۔ آج وقت سے پہلے سر سفید ہو رہے ہیں، بال جھڑ رہے ہیں، چہرے ڈل رہے ہیں، عمریں گزرتی جا رہی ہیں، بڑھاپا وقت سے پہلے آ رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ شاید کسی نے کوئی تعویذ کر دیا ہے۔ اللہ کے اس کلام کو چھوڑ دینے کے بعد کسی اور نحوست بھی ہو سکتی ہے ہمارے اوپر؟ کیا شیطان کو ہمارے اوپر کچھ اور بھی کرنے کی ضرورت ہے اس قرآن سے دور کرنے کے بعد؟ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ دیکھو، وقت سے پہلے بوڑھے ہو رہے ہو، فکر معاش ہے، تنگ دستی ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم میڈیسن میں سکون تلاش کر رہے ہو، وہ پارکوں میں جا کے سکون تلاش کر رہے ہو، مال و متاع میں سکون تلاش کر رہے ہو، سیر و تفریح میں سکون تلاش کر رہے ہو، وہ جادو ٹونے اور تعویذوں سے سکون تلاش کر رہے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور یہ ہے سب سے بڑا ذکر جو سینوں کو ٹھنڈ پہنچاتا ہے، جو سینوں کو راحت جاں فراہم کرتا ہے، جو تمہیں تنگی، تکلیف، پریشانی، مجبوریوں سے نکالتا ہے، جو تمہیں تمہاری فکر معاش سے آزاد کرتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ واللہ خیر الرازقین، اوے تم کما کے اپنے بچوں کو نہیں کھلاتے، بلکہ اللہ سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والے ہیں۔ جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اوہو، ہم تو کسی الٹی ہی سمجھ جا رہے تھے، اور اللہ کا قرآن تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ لوٹ آؤ میرے بندو،
اوے واپس آ جاؤ. ماں بھی کہتی ہے کہ پتر دیکھ لے تیان کر لیں, تو جاتے رہے کرو لیکن ماں دے پراٹھے نہیں ملن گے کدھروں, تو جاتے رہے ٹھنڈیاں لسیاں نہیں کدھروں, اور کپڑے استری نہیں ملن گے کدھروں, جاتے رہے. سوچ لیں میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو 70,000 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ میرے بندے کہاں جا رہا ہے, وہ کدھر جا رہا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, وہ اپنے کریم رب کو چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے. وہ کہیں سکون نہیں ملے گا, کہیں امان نہیں ملے گی, وہ کہیں راحت جان نہیں ملے گی, کہیں رزق کی فراوانی نہیں ملے گی, کہیں ٹینشن فری زون نہیں ملے گا. وہ صرف تیرے رب کے یہاں ہی ہے. بس یہ کہ تقوی اور طہارت اختیار کر لے, اپنے رب کو ویسے مان لے جیسے اس کو ماننے کا حق, اپنے رب کو ویسے جان لے جیسے جاننے کا حق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تو مانتے ہو, کہتے ہو کہ اللہ کے رسول کے اوپر حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے, 5 وقت کی نماز قبول نہیں ہے. حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے, قرآن کی تلاوت قبول نہیں. حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بھی قبول ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں داڑھی قبول نہیں ہے. میرے ابا نے کہا, میرے ابا فرمانے لگے کہ یہ داڑھی کٹوا دو, تم نے اسلام قبول کیا اور عیسائی ہو تو داڑھی کٹوا دو, ایسے دنگا فساد نہ ہو, لوگوں کو لگے گا کہ مسلمان عیسائیوں کے ساتھ. میں نے کہا ابا نہیں کچھ ہوتا. کہنے لگے یار پھر بھی داڑھی کٹوا دو. میں نے کہا ابا داڑھی رسول اللہ کی سنت ہے, میں نہیں کٹوا سکتا. تو فرمانے لگے کہ اچھا پھر چھوٹی کروا دو. تو میں نے کہا نہیں ابا چھوٹی داڑھی سنت کے مطابق نہیں ہے. تو فرمانے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ اسلام میں والدین کا مقام و مرتبہ, حقوق و فرائض کیا ہیں, اگر میں بحیثیت باپ تمہیں حکم دوں کہ داڑھی کٹوا دو, تو میں نے کہا ابا میری شاہ رگ کاٹ دیجیے لیکن میں داڑھی نہیں کٹوا سکتا. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور میں اس کو کٹوا کے نالیوں میں پھینک دوں, لعنت ہے میری ایسی محبت کے اوپر. میں نے ابا سے کہا ابا میں یہ نہیں کر سکتا, اور یہ داڑھی بھی کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زمانہ عیسائیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کو پڑھ لیا, اور جب زمانہ عیسائیت میں رسول اللہ کی سیرت کو پڑھا تو یہ زمانہ عیسائیت سے ہی رکھ لیتے. نہیں, عیسائیوں کی بھی تو محبت ہو سکتی ہے ابھی رسول اللہ سے, کوئی مسلمانوں کی اجارہ داری تو نہیں ہے رسول کے اوپر, محبت تو پھر کسی سے بھی ہو سکتی ہے. تو ایک عیسائی ایک چوڑے کو جو ہے وہ رسول اللہ سے محبت ہو گئی, اور ہو بھی کیوں نہ میرے دوستو بھائیو بزرگو, اس کی ضمانت بہت بڑی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہم جو ہے وہ محبت رکھتے ہیں, اللہ کے ساتھ ہمیں محبت ہے, اس سے پیار ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ نبی ان سے پھر کہو کہ یہ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں, تو پھر یہ آپ کی اطاعت اور اتباع کریں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, کہ پھر میری اطاعت اور اتباع کرو, اور پھر اللہ تم سے محبت بھی کرے گا, یغفر لکم ذنوبک, اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. تو کیوں نہ ایک غیر مسلم کو رسول اللہ سے محبت ہو جائے, کوئی بعید نہیں. میرے دوستو بھائیو بزرگوں, وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام کو پڑھنا بھی پڑے گا, اس کو سمجھنا بھی پڑے گا, اس پہ عمل پیرا بھی ہونا پڑے گا. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اوے اپنا تو بن. نہیں غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے اسلام کو پڑھیے, سمجھیے, اس پہ عمل پیرا ہوئیے, لیکن کم سے کم اپنے آپ کو تو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے اسلام کو پڑھیے, سمجھیے, اور اس پہ عمل پیرا ہوئیے. اپنے آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے تو یہ ساری اپنے اوپر جو ہے وہ قید و بند لگائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشر والے دن ملاقات کا شوق ہے کہ نہیں ہے, جنت میں جانے کا شوق ہے کہ نہیں ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کا شوق ہے کہ نہیں ہے. میرے دوستو بھائیو بزرگوں, اگر ہے تو آج سے شروع کرتے ہیں. اگر رمضان آنے والا ہے, اپنے ظاہر اور باطن کو تیار کیجئے, اور نور رمضان کو اپنے اندر سینوں میں لیجئے, نور قرآن کو اپنے دلوں میں محفوظ کیجئے,
اور رمضان کی برکات و ثمرات کو سمیٹیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جنت کے وارث بن جائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔